السلام علیکم جی. دوسرا ویلاگ ہے جی ہمارا کیریئر کاؤنسلنگ کے حوالے سے. تو پچھلے میں نے بات یہ چھوڑی تھی کہ بعض اوقات آپ کے وہم و گمان میں بھی نہیں ہوتا کہ آپ کا فلوک کیسے لگ جانا ہے. تو اس لیے کینیڈا والے اسکالرشپ کے اندر ہو سکتا ہے کہ آپ کا فلوک لگ جائے. اس لیے اپلیکیشن ضرور ڈلوائیے. اور اپلیکیشن سمپل سی بات ہے, وہ اسکالرشپ جو ہے اس کا درمیان میں کر کے وہ یار لنک کے آخر میں CA لکھا ہوگا .ca, تو اس کو جا کے دیکھ لیں. تو اس کو دیکھیں, اس کی ڈیٹ اگر باقی ہے تو فوری طور پہ یہ خاص طور پہ وہ LGS لکاس سٹی اور اس طرح کے جو ہیں ادارے ان کو آنر کرتے ہیں. لیکن آپ کسی اچھے ریپیوٹیڈ انسٹیٹیوٹ میں پڑھتے ہوں گے کالج کے اندر تو اس کو بھی آنر کیا جائے گا. لیکن وہ سارا کچھ ڈاؤن لوڈ کر کے اپنے وہ اسٹوڈنٹ کاؤنسلر کے پاس لے جائیے. اور پورے سال خاص طور پہ جو فرسٹ ایئر میں ہے نا اس وقت بچے, ان کو یہ ضرور کرنا چاہیے. وہ اپنے جا کے پوری جدوجہد کرنی پڑتی ہے نا. وہ کروڑوں روپے کا اسکالرشپ مل رہا ہوتا ہے آپ کو, ٹھیک ہے نا. تو وہ جو جس نے آپ کو ریکمینڈ کرنا ہے اس کی آنکھوں میں تو ڈالر سائن ابھریں گے نا, تو پھر کائی کرنا پڑتا ہے, تھوڑی سی چاپلوسی کرنی پڑتی ہے, مٹھیاں لگانی پڑتی ہیں اس کو. تو وہ لگائیں اور اس سے اپنی نامینیشن کروائیں. اور یہ سب سے آسان اس لیے اسکالرشپ ہے کہ اس کے لیے آپ کو باقی جو کوئی سیٹ دیو تو ٹوفل دیو تو GRE وہ کیا ہے جی, اس طرح کے ٹیسٹوں کا کسی میں نہیں پڑتا. اچھا, میں نے اس دفعہ اسکالرشپ والی بات کو زیادہ لینے کی کوشش اس لیے بھی کی ہے کہ بہت ساری یونیورسٹیوں نے بہت سارے جو فلٹرز ہیں ہٹا دیے ہیں, ٹھیک ہے نا. مطلب جو بہت ساری یونیورسٹیاں پہلے کہتی تھی کہ سیٹ کا امتحان دیے بغیر آپ کو کسی بھی انجینئرنگ کی ڈگری میں داخلہ نہیں مل سکتا, انہوں نے سیٹ کا امتحان فارغ کر دیا ہے. اچھا, اسی طرح بہت ساری یونیورسٹیوں نے وہ کنڈیشن جو ہوتی تھی کہ پڑھ کے آپ نے واپس جانا اپنے ملک میں کام کرنے کے لیے, انہوں نے وہ بھی ریموو کر دیا کرونا کی وجہ سے. تو یہ سال جو ہے یہ کسی کا بھی فلوک لگ سکتا ہے, اس سال کی بات کر رہا ہوں. اور رائٹ ناؤ لمحے موجود میں اسکالرشپس جو ہیں وہ اوپن ہو چکے ہیں. اسکالرشپ کی 2-3 اقسام ہیں, ہم نے بھی اس کے اندر 2 کیٹیگرائز کی ہیں. ایک تو یونیورسٹی جو ڈائریکٹ دیتی ہیں, ڈائریکٹ دینے والی یونیورسٹی جو ہے نا وہ دانتوں پہ پسینہ لے آتی ہیں آپ کی ایک دفعہ. تو ان کے لیے تو میری خواہش ہوگی کہ ماسٹر اور PhD والے لوگ ہی کریں, کیونکہ وہ لوگ اتنے میچور ہو چکے ہوتے ہیں کہ اس نے ہر موقع کے اوپر انٹر والے بچے کی طرح یہ نہیں کہنا ہوتا کہ ابا جی میرے نال چلو میں ڈومیسائل بنانے جانا ہے, ٹھیک ہے نا. اس وقت تک بندہ جو ہے وہ خود اتنا میچور ہو چکا ہوتا ہے کہ وہ اپنے ڈاکومنٹ کی ورکنگ خود کر سکے. تو یہ براہ راست یونیورسٹیوں والے اسکالرشپ ہے نا, یہ تو ماسٹر اور PhD کو ہی آپٹ کرنے چاہیے. لیکن یہ جو گورنمنٹ ٹو گورنمنٹ ہوتے ہیں نا اس کے اندر انڈر گریڈس آتے ہیں, اور وہ بندے کو خود بھی ٹرائی کرنی چاہیے. HEC ایک بہترین جگہ ہے. اب میں سوچ رہا ہوں کہ جن لوگوں کو میرا ای میل ایڈریس نہیں ملا میرے پروفائل کے اوپر جو لکھا ہوا ہے, ان لوگوں کو HEC کی ویب سائٹ کے اوپر میسج کیسے مل سکتا؟ آپ HEC کی ویب سائٹ کھولتے ہیں, درمیان میں ایک ٹیب بنا ہوا اسکالرشپ, اس کو کلک کرتے ہیں تو آگے 4-5 اور چیزیں کھل جاتی ہیں. ڈومیسٹک, فورن, فلی فنڈڈ, پارشلی فنڈڈ, وہ ساری قسمیں لکھی ہوئی. اور آپ نے دوسرے نمبر پہ جو فورن اسکالرشپ کا ہے اس پہ کلک کر دینا, اور آگے آپ کو پوری ایک لسٹ نکل آئے گی. ہر لنک کے پیچھے ایک لسٹ موجود ہے جو کہ پاکستان کی گورنمنٹ کے پاس اسکالرشپ ہیں اور استعمال نہیں ہوتے. ہر سال 40% بھی استعمال نہیں ہوتے, اب اپلائی ہی نہیں کرتے, ٹھیک ہے نا. اور HEC والے اپنی زبان میں بھی سمجھانے کو تیار ہے. اور بائی دا وے میں جو ہوں HEC کے حوالے سے میرے جو ایکسپیرینس ہے وہ بہت اچھا ہے. وہاں پہ عمومی رویہ جو ہے وہ انکریجنگ ہے. کوئی بچہ وہاں پہ گھس جائے صحیح, وہ بچے کو انکریج کرتے ہیں, باقی دفاتر کی طرح ڈسکریج نہیں کیا جاتا. بڑی حیرت کی بات ہے اور میرے لیے بڑی خوشی کی بات بھی جو ہے کہ HEC کے اندر اگر کوئی بچہ اس دفتر میں گھس جائے تو اس کو وہاں سے چھترول کر کے یا ڈسکریج کر کے نہیں نکالتے. وہاں پہ بس پتہ نہیں کیسے ہو گیا, پاکستان جیسے ملک کے اندر اب بھی وہاں پہ ایسے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں, اللہ ان کو بھلا کرے, اللہ ان کو صحت دے, قائم رکھے, کہ یہ بچے کو قدم انگلی پکڑ کے چلاتے ہیں کہ اب بیٹے یہ ڈاکومنٹ بنا, اب یہ بچے کے اندر کمٹمنٹ ہو, وہ لگا رہے. تو میرا تجربہ یہ, میں نے اپنی آنکھوں کے سامنے
کئی بچوں کو کہ وہ جیسے کہتا رہا ہے وہاں پہ وہ بندہ آفیسر، ظاہر اس آفیسر کے اپنا ایک پروٹوکول تو ہے نا، نخرہ تو ہے نا، کہ جب آپ ہر ہفتے جا کے گچی نکالیں گے اس کے دفتر میں تو وہ کہے گا بیٹا 1 گھنٹہ انتظار کر، تو 1 گھنٹہ انتظار کرنا تو بنتا ہے، کیونکہ آپ ہر بات اس سے پوچھنے جا رہے ہیں، تو 1 گھنٹے بعد وہ بلا کے کہتا ہے اوہ یہ ڈاکومنٹ کم ہے، اور یہ اس کی اٹیسٹیشن نہیں ہوئی، چل اٹیسٹیشن کروا کے، ٹھیک ہے، بچہ پھر واپس آ رہا ڈام 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 لاہور میں آ کے سارا کام کروا کے پھر جا رہا۔ تو جو بچے مستقل مزاج رہے ٹورڈز دا اینڈ آف دا ایئر ون وے اور دا ادر، پہلی لسٹ میں نہیں، دوسری لسٹ میں نہیں، تیسری لسٹ میں وہ چلے گئے۔ تو اس لیے وہ بچے جو مجھے سن رہے ہیں وہ بھی اور ان کے جو والدین سن رہے ہیں کہ اصل جو اس کا حاصل کرنے کا میرٹ ہے وہ مستقل مزاجی ہے، اپنا کام اپنے ہاتھ سے کرنے کی عادت اور مستقل مزاجی ہے۔ اس شہر کے اندر ہزاروں کنسلٹنٹ بیٹھے ہوئے اور آپ انہیں پیسے دیں گے، وہ آپ کا کام کر دیں گے۔ پیسے دے کے کام کرانا کیا کام، شکار تو خود کر کے جو کھایا جائے اس کا مزہ زیادہ ہوتا ہے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ اگر آپ پیسے دینے جوگے ہوتے تو میرا یہ ویلاگ دیکھ رہے ہوتے، یہ بھی تو سوال پوچھنے والا ہے نا، یا آپ کے پیرنٹ جو ہیں وہ اس قابل ہوتے ہیں کہ وہ پیسے دے سکتے ہیں، تو آپ پھر یہیں سے بند کریں اس کو اور جائیں کسی کنسلٹنٹ کے پاس اور اسے جا کے اپنا دکھڑا سنائیں، وہ آپ کو بھجوا دے گا۔ اور اگر وہ 40-50 لاکھ آپ خرچ کرنے کی پوزیشن میں نہیں ہے تو پھر اللہ کے بندو اس رستے پہ چل پڑو، باہر نکل جاؤ گے آپ۔ اور پاکستان کی معیشت جو ہے وہ اگلے 5 سے 6 سال میں اس قابل نہیں ہوگی کہ اگر آپ تعلیمی اداروں سے پڑھ بھی لیں تو آپ کی ایجوکیشن کے ایکویولنٹ آپ کو جاب مل سکے۔ ہاں اوبر شوبر چلا لیجیے گا، ٹھیک ہے۔ میں پچھلے دنوں گھر بنا رہا تھا اور میرے گھر میں وہ جو راج آیا نا اینٹیں لگانے والا، وہ MSc کمپیوٹر سائنس تھا، تو کیا اس نے ویسے KPK سے ہوا تھا، تو مطلب وہ قبائلی علاقوں کا نوجوان تھا، تو میں نے کہا یار تم اپنی جاب والی، تم اپنے شعبے والی نہیں کرتے۔ اس نے کہا سر جب تک نہیں ملتی تب تک کھانا تو ہے نا، ٹھیک ہے نا۔ اب آپ اس سے اندازہ کریں پھر یہ ہوگا آپ کے ساتھ جو اینٹیں لگانے والا داج ہوتا ہے، تو پھر کوئی اوبر چلانا شروع کر دے گا تو یار کیا فائدہ ہوا زندگی کا اتنے سال ضائع کرنے کا۔ تو اگر آپ یہاں سے 1-8 سال ضائع بھی ہو جائے تو کوئی نہیں ہے، اس پروسیس کے اندر آپ یہاں سے ٹیک آف کر جاتے ہیں۔ ان قوموں کے ہاں کم از کم انسانیت کی عزت تو ہے نا، وہ آپ بھلے ان کے ہم مذہب نہ ہوں لیکن وہ آپ کے خیالات کا بھی احترام کرتے ہیں اور آپ کا ایز اے انسان بھی احترام کرتے ہیں۔ آپ واپس آ جائیے گا، اگر آپ کو اتنی وطن کی محبت جوش مارے تو آپ واپس تشریف لے آئیے گا۔ یہاں پہ بھی اس ڈگری کے ساتھ آپ ایڈوانٹیج بھی ہوں گے، یعنی اگر آپ لوکل کمپٹیشن میں آئیں گے تو لوکل یونیورسٹیز والے تو وہ اڑا کے پڑے مارے گا نا آپ کے مقابلے میں، آپ فوراً کوالیفائڈ ہوں گے۔ تو اس لیے بھی ضروری ہے، اگر آپ واپس آنا چاہیں پھر بھی بہت ضروری ہے، اور اگر آپ نام آنا چاہیں تو پھر تو اس سے بھی زیادہ ضروری ہے۔ اور خاص طور پہ میرا وہ پیغام ہے ان لوگوں کے لیے، یہ جو منڈی بہاؤالدین اور گجرات اور سیالکوٹ کے دیہاتی علاقوں سے بچے اٹھ کے جاتے ہیں اور بلوچستان میں یا ایران کی پہاڑیوں میں مارے جاتے ہیں اور ذلیل ہو کے وہاں پہ پہنچتے ہیں، ساری عمر شہریت کے مقدمے لڑتے ہیں، غیر قانونی طور پہ رہتے ہیں، ان ہیومن ایٹماسفیئر، غیر انسانی ماحول کے اندر، اور ایسی جابز کرتے ہیں وہاں پہ، صرف یہ کہ 4 بیگھے زمین جو ہے وہ میری گاؤں کے اندر اور زیادہ ہو جائے اور میں چارپائی کے اوپر دونوں پاؤں رکھ کے تو کھاؤں۔ ان سے گزارش ہے کہ کچھ مہارتیں حاصل کر لیں جانے سے پہلے، ہو سکتا ہے آپ کو اتنا ذلیل نہ ہونا پڑے۔ ہماری خواہش ہے کہ آپ باہر جانا چاہ رہے ہیں تو ضرور جائیں اور رسپیکٹیبل طریقے سے جائیں، ٹائی شائی لا کے، مرتودیا ٹائی لا کے، کوٹ پہن کے جائیں، اور جو ہے راستے میں مارے نہ جائیں، اور رسپیکٹیبل طریقے سے جائیں اور بغیر کسی کو پیسے دیے جائیں، مفت میں جائیں، ٹھیک ہے نا۔ اور یہی جو ہے اور مشکل نہیں ہے، مطلب جہاں پہ آپ جا سکتے ہیں وہ اپرچونٹیز ہر سال ضائع ہو جاتی ہیں، آپ انہیں اویل ہی نہیں کرتے۔ تو ہماری یہ جو ندا ہے، یہ جو صدا ہے اور یہ جو گزارش ہے وہ اسی حوالے سے ہے۔ ہمارا کام آواز لگا دینا ہے، باقی جو ہے وہ برکت ڈالنے والا برکت ڈالے، جتنا اس نے ڈالنا ہے یہ اس کا فیصلہ ہے۔ بس آپ سے تیسرے ویلاگ میں بات ہوتی ہے، یہاں تک کے لیے اتنا ہی۔ اللہ آپ کو آسانی عطا کرے اور آسانی خلق خدا میں تقسیم کرنے کی توفیق عطا کرے۔